سراج الحق صاحب، آپ کو اس ون آن ون نیشنل ڈیبیٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنے قیمتی وقت کے اندر سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. سب سے پہلا سوال، آپ کے اوپر ایک افسوسناک یعنی قافلے کے اوپر حملہ ہوا، خودکش اٹیک تھا، سوسائڈ اٹیک تھا. آپ الحمدللہ سروائیو کر گئے، اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے. ابھی تک معلوم ہو سکا ہے کہ کون لوگ تھے، کیا کسی نے ذمہ داری قبول کی، اور آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں سراج الحق صاحب؟ باقی کون ہمارا دشمن ہے؟ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی معاملہ ساری زندگی میں کسی کے ساتھ ہماری نہیں رہا. بس ایک ہی مسئلہ ہے، اسلام اور پاکستان. پاکستان کا دوست ہمارا دوست، اسلام کا دوست ہمارا دوست، اور ان دونوں کے مخالف کہ ہم مخالف. تو مجھ پر کس نے حملہ کیا، میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں اپنی حکومت سے. مجھے خود شہباز شریف صاحب نے فون کیا کہ میں تحقیقات کر رہا ہوں جی اور مجھے وہ آگاہ کریں گے، اس نے وعدہ کیا ہے. تو میں ہنوز اب تک ان کے انتظار میں ہوں، اس لیے کہ خیالات کے گھوڑے دوڑانا اور بغیر تحقیق کسی کا نام لینا یہ ویسے بھی ہمارا شیوا نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ حکومت کے ساتھ ادارے ہیں، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ مکمل تحقیقات کرے اور سچائی کے ساتھ مجھے بھی اور عوام کو آگاہ کرے، تاکہ پاکستان پرامن بن جائے اور کسی اور سیاسی کارکن پر، عام شہری پر، غیر سیاسی کارکن پر اور شہری پر حملے نہ ہوں. ایک پرامن پاکستان، خوشحال پاکستان کے لیے ہماری جستجو ہے. ہم سب کی جستجو ہے. اب سراج الحق صاحب، ذرا آپ کی کاوشوں کی طرف آ جاتے ہیں. آپ نے گزشتہ دنوں بڑی کوشش کی کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو، سٹیک ہولڈرز کو ٹیبل کے اوپر لائیں، ٹیبل ٹاک کروائیں اور اس کے اندر میں سے کچھ بہتری ملک کے لیے نکالی جا سکے. وہ کوشش کہاں تک پہنچی؟ اس کے بعد ہمیں خال خال ہی نظر آئیں چیزیں. کیا ہوا ہے؟ جمیل بھائی، میں نے اس لیے کوششیں شروع کی کہ ملک کو بچانا ہے، پاکستان کو آگے لے جانا ہے. لڑائیاں، فساد، افراتفری کے ماحول میں تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور اس پوری لڑائی کا جو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے وہ نہ سیاستدان ہے، وہ نہ جج صاحب ہے، نہ بیوروکریٹ ہے، نہ کوئی کرنل ہے، نہ جنرل ہے. سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا عام پاکستانی کا ہے. ان لوگوں کے اپنے مراعات ہیں، ایک سٹیٹس ہے. سیاستدان کو کیا ہوا ہے؟ وہ ان کے کارخانے چلتے ہیں، جی ان کے بچے خوشحال ہیں، ان کا کاروبار موجود ہے، ان کے شوگر ملز چل رہے ہیں. مسئلہ عام بدقسمت پاکستانی کا ہے. تو میں اس لیے چاہتا تھا، میں نے حکومت سے بھی اور پی ٹی آئی سے اس بنیاد پر بات کی کہ اگر آپ لوگ الیکشن پر متفق ہو جائے تو آپ تو چلانے کی کوشش آپ لوگوں نے کی ہے لیکن نہیں چلا سکے، بدقسمتی ہے. اب راستہ کیا ہے؟ تو میں نے عمران خان صاحب سے بھی بات کی کہ اس وقت آپ کی عمر اگر 72 سے زیادہ ہے اور ہمارے اس طرح سیاسی لڑائیوں کے نتیجے میں مارشل لا آیا اور وہ 10 سال رہا، تو آئندہ الیکشن آپ کو 10 سال بعد ملے گا، تو پھر آپ 82 سال کے ہو جائیں گے. اور میں نے شہباز شریف صاحب کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ اس وقت آپ وزیر اعظم ہیں، لیکن اگر آپ کے ہوتے ہوئے الیکشن کی بجائے اب نارملٹی اور فساد کے نتیجے میں ایمرجنسی پلس ایمرجنسی مارشل لا آیا تو آپ کا نام تاریخ کی اس فہرست میں ہوگا کہ جس کے بعد جمہوریت، سیاست ختم ہو گئی، اندھیرے چھا گئے اور مارشل لا آ گیا. ان دونوں کو راضی کیا، دونوں نے اپنے مذاکراتی ٹیم بنائی. جی پھر میں سپریم کورٹ گیا، چیف جسٹس صاحب سے بات کی کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ 3 ادارے غیر جانبدار رہے، ایک عدالت عظمیٰ اور آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ اور الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن. یہ 3 بڑے ادارے ہیں، مؤثر ادارے ہیں، طاقتور ادارے ہیں. لیکن یہ جب اپنا وزن کسی پارٹی کے پلڑے میں ڈالتے ہیں پھر انصاف نہیں ہوتا ہے. اس لیے اب تینوں غیر جانبدار رہے اور بالآخر سپریم کورٹ نے بھی اس آئیڈیا کو سپورٹ کیا کہ ہاں
सियासतदानों को मुज़ाकरात करना चाहिए और फिर एक दो दौर हुए भी, लेकिन कुछ ताकतवर लोग ऐसे थे जिन्होंने उस मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने दिया और उसके बाद 9 मई के वाक़यात सामने आ गए और हनूज़ मसला हल नहीं हुआ। लेकिन अब भी हम पर उम्मीद है कि सियासत में आप कभी भी डायलाग से इनकार नहीं कर सकते और सियासत कोई हरफ आखिर चीज़ नहीं होती है कि बस यहाँ हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं। हमेशा मुज़ाकरात, डायलाग और दलील के लिए रास्ते खुले रहते हैं। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।